وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليهم روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب دسمبر کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مہینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پورے عالم زمانے میں 25 دسمبر جب بھی آتا ہے، عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایک جشن مناتی ہے، ایک عید مناتی ہے، جسے کرسمس ہم کہتے ہیں۔ گویا عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان کی پیدائش کے دن کو جشن کے طور پر درخت لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ وغیرہ لگاتے ہیں، جو بھی ان کا تہوار ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی یہ سال آئے، جب بھی 25 دسمبر آئے تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کر کے لوگ مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ونعوذ باللہ۔ ان لوگوں کا پورا مکمل عقیدہ یہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ونعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے۔ اس عقیدے کو اسلام نے پوری طرح سے بالکل، آپ سورہ اخلاص، سورہ ہم بار بار جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ صمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، تمام چیزوں سے وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ اعلان کرنے کے باوجود بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عیسائیوں کا تو عقیدہ ہے ہی، لیکن ہمارے مسلمان طبقے میں ایک بڑی چیز دیکھنے کو ملتی یہ کہ عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہوئے ان کی اس عید میں، ان کے اس تہوار میں ان کا ساتھ دینا، یا پھر ان کے اس جشن میں ساتھ دینا، پھر یا اسی طرح سے مانے کہ اس عید کی مناسبت سے ان کے ہم کلام ہو کر مبارکبادی بھی پیش کرنا، ہیپی کرسمس کہہ دینا، کوئی اور بھی چیز کہہ دینا، یہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ہماری بالکل طرح سے سختی سے منع ہے۔ بلکہ اہل علم نے یہاں تک کہ کہا ہے اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے اس کا زنا ایک جرم ہے، کوئی آدمی حرام کرے اس کا حرام ایک جرم ہے، کوئی آدمی اس سے اور بھی بڑا گناہ کرے، ایک گناہ ایک حد تک اس کا جرم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جرم، زنا سے، حرام خوری سے، اس سے بڑا جرم کیا جانتے ہیں؟ کرسمس کی مبارکبادی دینا۔ کسی کو ہمارا کوئی دوست عیسائی ہے، پھر پڑوسی ہے جو وہ اس عید کو مناتا ہے، اس عید کی مناسبت سے ہم اس کی اس مبارکبادی کو ہم پیش بھی کرتے ہیں کہ ہیپی کرسمس بھی ہم کہتے ہیں، تو گویا ہمارا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ونعوذ باللہ، یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ زنا کرو وہ آپ کا جرم ہے، گناہ ہے وہ، لیکن یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کی آپ عقیدے میں آپ جو ہے اللہ کے ساتھ اس کے بیٹے کو شریک کر رہے ہیں، ونعوذ باللہ، یہ سب سے زیادہ سخت بدترین جرم ہے، یہ اس سے زیادہ کوئی اور جرم نہ ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمیں تمام کی سیرتیں، ہسٹری تمام لوگوں کی ہمیں یاد ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت یاد نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، اصل میں ہوا کیا، وہ کیوں دنیا میں آئے، کیسے آئے، کہاں گئے، پھر کب آئیں گے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ اس طرح بنا کیوں، یہ عیسائیوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا کیسے، خدا کیوں مانگنے لگے،
یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو، ہر چیز کو یہ آنی چاہیے، ورنہ ہوگا کیا؟ آگے چل کر عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، عیسائی کبھی نہیں کہتے کہ کوئی اللہ دو نہیں، عیسائی بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ اسی خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہے۔ تو عقیدہ جو بگڑا ہے، اس بگڑے ہوئی عقیدے کو، حالانکہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی انکار نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے بھیجے ایک پیغمبر تھے، دنیا میں آئے تھے، ان کی بہت بڑی سیرت ہے۔ تو آئیے کچھ باتیں میں اسی حوالے سے گفتگو کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، قصے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے کچھ اور بھی باتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ خاندانوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد عمران کے گھر والوں کو ہم نے چن لیا ہے۔ اس زمین پر کچھ ایسے خاندان گزرے ہیں، کچھ ایسے گھرانے گزرے ہیں جن گھرانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنے خالص کے لیے منتخب اللہ نے کر لیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود بنایا۔ آدم علیہ السلام ایک چنندہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، ایک پیغمبر تھے جن کو اللہ نے خود بنایا ہے، اور یہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ دنیا میں آئے، جو کام کرنا تھا کرے۔ اس کے بعد نسل ختم ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام سے ایک نسل چلتی آئی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہاں سے جو نسل چلی، نوح علیہ السلام کی جو باقی نسل ہے وہی ہم زندہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاندان چلا۔ کیا خاندان ابراہیم علیہ السلام کا جانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی برسات نازل کی۔ تقریباً جتنے پیغمبر آئے، تقریباً پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آئے۔ کیسے کہیں گے آپ؟ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت حاجرہ علیہ السلام، ایک حضرت سارہ علیہ السلام۔ دونوں بیویوں سے دو بیٹے اللہ نے آپ کو عطا کیے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کیا، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلتی ہوئی آئی اسے آل اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اور بعد میں اللہ نے آپ کو ایک اور آپ کی بیوی سے، حضرت سارہ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسحاق اللہ نے آپ کو عطا کیا، بیٹا اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلتی ہوئی آئی جسے آل اسحاق کہا جاتا ہے، اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے ہر پیڑھی سے اللہ نے پیغمبر بنائے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ خاندانوں میں سب سے افضل خاندان کس کا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بہتر جانیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، آل ابراہیم کا خاندان سب سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ پوتا بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر۔ یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، اور ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر۔ چار پشتیں جو ہے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد بھی کئی پیغمبروں کے نسل آئی، سیدھے وہیں پر بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اسی نسل سے بنی اسرائیل بھی آئی۔ اسی بنی اسرائیل کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کا آنا ہوا، لمبی چوڑی تفصیل ہے، میں مختصر انداز میں جا رہا ہوں۔ آخر میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بھی اسی نسل سے آئے۔ آپ پوچھیں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو کنیت چلتی گئی، یعقوب، حضرت یوسف، موسیٰ علیہ السلام جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے، دوبارہ کوئی پیغمبر آئے تو صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کس سے آئے؟ وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کنیت سے آئے۔ دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، ایک تھے اسماعیل، ایک تھے اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کی پشتی سے بہت سارے پیغمبر آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ کو اللہ نے
حضرت اسماعیل کو اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی. الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی جیسا کہ میں نے کہا قرآن نے 4 خاندانوں کا ذکر کیا. ایک تو حضرت آدم کا خاندان، دوسرا حضرت نوح کا خاندان، تیسرا حضرت ابراہیم کا خاندان، اور چوتھا خاندان حضرت عمران کا، آل عمران. اللہ نے کہا کہ عمران کا خاندان بھی بڑا بابرکت خاندان ہے. کون ہے عمران؟ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں. کون سے نانا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں ہیں حضرت مریم علیہ السلام، اور حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران. قرآن نے اللہ نے اس نام کا ایک سورت ہی اللہ نازل کر دی آل عمران کے نام سے. عمران کا خاندان، اس خاندان کی برکت، اس خاندان کی قربانیاں، اس خاندان کو اللہ نے جو شرف حاصل کیا ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا معزز خاندان کسی کو اللہ نصیب نہیں کیا. ایک سورت مکمل سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران اللہ نے اتنی لمبی سورت اللہ نازل کر دی جس کے اندر اللہ نے تفصیلی گفتگو کی حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، ان عیسائیوں کے عقیدے کے بارے میں تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان کی. تو قصہ مختصر شروع ہوا کہاں سے؟ یہیں سے شروع ہوا واقعہ کہ حضرت عمران جو تھے، حضرت مریم کے والد جو تھے، ان کی جو بیوی تھی حضرت مریم کی جو ماں تھی وہ حاملہ تھی، اور انہوں نے ایک نظر مانی تھی اللہ تعالیٰ کی خاطر. کیا نظر تھی؟ حاملہ تھی. اللہ سے انہوں نے نظر مانی کہ اللہ میں تیرے لیے نظر مانگتی ہوں، اگر مجھے بیٹا ہوگا تو میں اس بیٹے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. اس زمانے میں وہ چیز تھی کہ اگر بیٹا ہو جائے تو میں بیت المقدس کے لیے، وہاں کی عبادت کے لیے، وہاں کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے کو میں وقف کر دوں گی. نظر انہوں نے مانی. نظر ماننے کے بعد ہوا کیا؟ جب آپ حاملہ تھی، نظر آپ نے مانی تھی، قرآن نے کہا جیسے آپ کی ڈیلیوری ہوئی، جیسے آپ کی جزگی ہوئی، تو آپ کی اس ڈیلیوری کے بعد دیکھا گیا کہ وہاں پر لڑکی پیدا ہو گئی. نظر تھی کیا چیز؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نظر ربی انی نظرت انی لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، قرآن نے کہا اگر میں نظر مانتی ہوں کہ اگر مجھے بیٹا عطا کر دے تو میں اس بیٹے کو میں تیری بیت المقدس کے لیے تیرے لیے وقف کر دوں گی. وہاں پر بیٹی پیدا ہو گئی. ایک بڑا امتحان تھا، نظر مانی گئی تھی. تو حضرت مریم نے کیا کیا؟ نظر مینی جو تھی میں اسی نظر کو رکھوں گی. اگر چاہے بیٹی پیدا ہوئی مجھے کوئی بات نہیں، بیٹی بھی پیدا ہو گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، میں نے جو نظر مانی ہے اس نظر کو میں ایسے ہی برقرار رکھوں گی. کیا نظر تھی؟ وقف کرنا ہے نبی آپ کو. آپ وہ اللہ کے ذکر میں انہوں نے وقف کر دیا. مسئلہ ہوا کہاں پر؟ جب حضرت اور اس کو میں تیری بیت المقدس کے لیے، تیری عبادت کے لیے میں وقف کرتی ہوں. عبادت کے لیے وقف کرنے کے بعد جب بچی بڑی ہو گئی، حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی جوان ہو گئی تو بیت المقدس میں رکھنے کا مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک اکیلی لڑکی کو کیسے رکھیں گے؟ جو بالکل کنواری لڑکی ہے اسے ایک جگہ پر کیسے رکھے جائیں گے؟ لڑکا ہوتا تو بات الگ تھی، خاص عبادت کے لیے کرنے کے لیے کیسے رکھیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایک کمرہ بنایا جائے، جسے ایک حجرہ بھی کہا. قرآن نے کہا اس کے بارے میں کہ ایک کمرہ بنا دیا جائے. اس کمرے کے اندر ایک عبادت گاہ کے نام پر ایک جیسے کتاب خانہ کہیں آپ، ایک ایسا کمرہ جس کے اندر صرف اور صرف حضرت مریم رہیں گی، وہاں پر کوئی اور نہیں. حضرت مریم علیہ السلام اکیلی خاتون کیسے رہیں گی وہاں پر؟ کوئی وہاں پر جانے آنے والا نہیں، کوئی ان سے ملاقات کے لیے نہیں. تو آپ کے خالو رشتے میں کون تھے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، وہ بھی پیغمبر تھے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو جو ہے وہاں پر ایک آپ کے خالو بھی تھے رشتے میں، کفیل بنا دیا گیا، آپ کا کفالت کرنے والا بنا دیا گیا. تو اس کمرے میں حضرت مریم علیہ السلام اکیلی رہتی تھی، وہیں پر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور صرف وہاں پر حضرت زکریہ پہنچتے تھے، کوئی اور نہیں. صرف اور صرف وہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام جاتے تھے، ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی دیتے تھے، وہاں سے پھر واپس لوٹ کر آ جاتے. کوئی اور غیر کو وہاں پر کسی کو بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، کوئی جا سکتا بھی نہیں. چلتا رہا کچھ دن کا سلسلہ. حضرت زکریہ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام اس محراب، جس کو محراب قرآن نے کہا کہ محراب تھے،
ایک قرآن نے کہا کہ محراب تھا حضرت مریم کا، اس محراب میں بیٹھ کر آپ جو عبادت کرتی تھی، اس محراب کے پاس جب آپ جاتے تھے تو حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے تھے کہ بنا موسم کے پھل بھی وہاں پر نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب میں وہاں پر داخل ہوا تو حضرت مریم کے پاس کچھ ایسے پھل ہیں، کچھ ایسے فروٹ ہیں جو بنا موسم کے ملنے والے ہی نہیں بازار میں، وہاں پر موجود ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے علاوہ یہاں پر کوئی اور آنے والا نہیں، اور یہاں پر وہ بھی اوپر سے بنا موسم کے پھل جو کبھی ملتے نہیں، ایسے پھل تمہارے کمرے میں یہاں پر کیسے؟ قرآن اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، کہ ہم بغیر حساب کتاب کے ایسا رزق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان تھی، اللہ کے پاس نزول ہوتا تھا وہ چیز۔ تو اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بنا موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، حضرت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ بنا موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو مجھے اولاد نہیں ہے تو پھر مجھے بے موسم میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت میں 100 سال کے قریب تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، ہڈیاں آپ کی کمزور تھی۔ قرآن سورہ مریم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، اب میرے اندر وہ چیز نہیں۔ لیکن اللہ سے دعا کیا کرنے لگے؟ کہا کہ اللہ جب تو بنا موسم کے پھل دے سکتا ہے حضرت مریم کو، تو کیا مجھے وہ اولاد نہیں مل سکتی؟ اگرچہ میں 100 سال کا ہو جاؤں تو کیا مجھے ایک اچھی اولاد نہیں ہو سکتی؟ اسی وقت آپ نے دل میں ارادہ کیا، اسی وقت آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے میری ذریت میں ایک نیک اور اچھی اولاد عطا کر دے، انک سمیع الدعاء، تو میری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا من الصالحین۔ قرآن نے اس کا پورا نقشہ کھینچا۔ جب دعا کر کے آپ چلے گئے تو اللہ کی جانب سے حضرت مریم علیہ السلام کا فرشتہ پہنچا۔ کیا فرشتہ پہنچا؟ پہنچ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت دینے لگا۔ کیا بشارت؟ کہا کہ فرشتے نے کہا کہ مریم آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینے والا ہے، بیٹا دینے والا ہے۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ میں تو کنواری ہوں، آج تک مجھے کسی غیر مرد نے چھوا نہیں ہے، کیسے مجھے بچہ پیدا ہوگا؟ کیسے مجھے اولاد ہوگی؟ میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں، مجھے آج تک کسی غیر مرد نے دیکھا نہیں ہے، چھوا نہیں ہے، تو مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ یہ تمام چیزیں دنیا کے اصولوں کے لیے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین قالت رب انا یکون لی غلام۔ کہا کہ اللہ نے کہا کہ آپ کو جو غلام اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ کام دنیا والوں کے لیے مشکل ہے، یہ اصول دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنا چھوئے کے، بنا شادی کے اللہ آپ کو اولاد عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ فرشتے نے ایک پھونک ماری آپ کے کیونے کو پکڑ کر، اس پھونک کے مارنے کی وجہ سے آپ کو حمل ٹھہر گیا، آپ حاملہ ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ کسی غیر مرد نے آپ کو نہیں چھوا، نہ کوئی فرشتے نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں، اللہ کے حکم سے جیسے فرشتے نے پھونک ماری، جیسے پھونک مارنا تھا، آپ کا حمل ٹھہر گیا اور آپ حاملہ ہو گئی۔ اب حاملہ ہوئی، دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک معجزہ ہے، ایک زندہ معجزہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اس زمانے کے لوگوں کو اللہ نے دکھانا چاہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے واقعات اللہ نے قرآن میں یوں ہی بیان نہیں کی، یہ واقعات کو قرآن میں بیان کرنے کا مقصد کیا جانتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں چیز ثابت کر دی کہ اگرچہ دنیا میں کوئی چیز ناممکن ہو لیکن اللہ کے لیے ممکن بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے لیے، میرے لیے وہ چیز ناممکن ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون، اللہ کہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے، وہ کس طرح سے ہوتی ہے، وہ میرے اور آپ کی عقل کام نہیں کرے گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ حاملہ ہو گئی، اور جب آپ کی ولادت کا موقع آیا، سورہ مریم میں اللہ نے کہا جیسے آپ حمل سے پورے ہو گئی، جب آپ کی ولادت کی، جب آپ کی جو ججگی کا ٹائم آیا، ڈیلیوری کا جب ٹائم آیا، تو اس کی درد زہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایسا درد محسوس ہوا،
اس درد کی وجہ سے آپ کہنے لگی کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہلاک ہو گئی ہوتی، میں زمین کے اندر راکھ ہو گئی ہوتی۔ مفسرین نے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام اس درد کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے، ڈیلیوری زچگی کے درد کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے کہ میں اس سے پہلے ختم ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے کہہ رہے تھے یہاں پر ایک عزت و آبرو کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ دیکھیے ڈیلیوری کا ہو جانا کوئی بات نہیں تھی، اب اس ڈیلیوری کے ہونے کے بعد اس بچے کو لے کر سماج میں جانا ہے، لوگوں کے سامنے جانا ہے۔ اب لوگوں کے سامنے کس صورت کو لے کر جائیں گے، کیا جا کر کہیں گے لوگوں کے سامنے، کیسے بتائیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور بتائیں گے کہ مجھ سے پیدا ہوا ہے تو اس کا باپ کون ہے، تمہیں کوئی غیر مرد نے چھوا نہیں ہے۔ اب نہ جانے کیسے کیسے الزام لگیں گے، بدکاری کا الزام لگ جائے گا، کیونکہ اکیلے محراب میں کوئی آنے جانے والا نہیں، وہاں پر اس محراب کے اندر سوائے مریم کی کوئی نہیں رہتے تھی وہاں پر، تو ایسے ایسے الزامات لگ جائیں گے، عزت و آبرو نیلام ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر سوچ کر حضرت مریم کہہ رہی تھی کاش کہ میں اس دن سے پہلے ہی ہلاک ہو گئی ہوتی۔ لیکن اللہ کی وہ آزمائش تھی، اللہ نے معجزہ آپ کے ذریعے دکھانا چاہا، کہ اللہ نے دکھانا چاہا کہ میں اگر چاہوں تو بنا باپ کا بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں اگر چاہوں تو بنا شوہر کے تجھے اولاد بھی دے سکتا ہوں، میں اگر چاہوں تو 100 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی اولاد دے سکتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے، لیکن پھر بھی میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، تیری رحمت سے مجھے امید ہے کہ تو مجھے بیٹا دے گا، تو مجھے بیٹا عطا کر دے۔ اللہ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نوازا، اتنے بوڑھے 100 سال کے ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 80 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی، 80 سال ہو گئے تھے، 80 سال کے بعد اللہ نے آپ کو بشارت دی کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ تو یہ دنیا کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے یہ چیزیں ناممکن ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مضبوطی کے ساتھ آپ ارادہ کریں گے، آپ جیسی دعا کریں گے، آپ کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلوں کو بدل دے گا۔ آپ سوچیں گے کوئی مسئلہ ہو، آدمی کیا کرتا ہے عام طور پر دنیا کے اندر، دیکھیے اس واقعے سے بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں، بہت سارے وجوہات، کئی طرح کے ہمیں سبق ملتے ہیں واقعات سے۔ اس سے ملنے والا بنیادی سبق کیا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب میں اور آپ کچھ چیز مانگتے ہیں، دعا مانگی جائے یا پھر کوئی اور چیز، ہمارا کوئی مقصد ہو، اگرچہ وہ مقصد ہمارا ناممکن ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ چیز کبھی ہو ہی نہیں سکتی، ہم سوچتے ہیں کہ کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ چیز ہمارے زندگی میں آ ہی نہیں سکتی، یہ کام ہم کر ہی نہیں پائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، جب ہم ایسا تصور کرتے ہیں وہ چیز کبھی نہیں ہوگی، حقیقتاً نہیں ہوگی وہ چیز۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اگرچہ یہ چیز نہ ہوتی ہوگی دنیا والوں کے لیے، میرے لیے، لیکن اللہ اگر چاہے تو اس چیز کو بدل سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اس چیز کو رد و بدل، فیصلے بدل سکتا ہے، راتوں رات حکومتیں بدل سکتا ہے، راتوں رات انسان کا تخت و تاج بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اقتدار میں ہر چیز ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ اگر بندہ اللہ سے دعا کرے، اس کی دعا میں نہ ملنے والی چیز، ناممکن چیز بھی ممکن بن کر مل جاتی ہے، کتنی بھی بڑی چیز کیوں نہ ہو، کیسا بھی پرابلم کیوں نہ ہو، کیسی بھی مصیبت کیوں نہ ہو، کیسی بھی آزمائش، کتنی بڑی بیماری بھی اگر موجود ہے آپ کے پاس، ڈاکٹروں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ تندرست ہو ہی نہیں سکتے، آپ کبھی درست ہو ہی نہیں سکتے، یہ بیماری ہمیشہ آپ کی رہے گی، یا تو پھر مر جائیں گے آپ، ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا، لیکن آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ موت اور شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شفا دینے کا کام ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے، ڈاکٹر بس ایک رسمن علاج کرتا ہے، اس کے علاج کرنے کے بعد اس کے علاج میں شفا دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ڈاکٹر کو ہم نے بس رسم ہم نے ادا کی ہے، شفا بھی ملے گی تو اللہ ہی کے حکم سے، اس یقین کے ساتھ کہ اگرچہ میری بیماری کے لیے سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیے ہو، لیکن میرا یقین کہتا ہے کہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو ختم کر دے گا، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ چیز۔ اگر اس یقین کے ساتھ آپ دعا کریں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور ایسے میں سبق یہی ہے، میں انشاءاللہ اس کی آئندہ کے جمعہ کے اندر بھی اور اس کے بعد کا لمبا چوڑا واقعہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کیسے پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد کیا حالات پیش آئے، اور اس کے بعد ایک زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چلا، اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور پھر آپ کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، اللہ کے پاس آپ کو بلا لیا گیا، تو کیسے بلا لیا گیا، اور اس کے بعد عیسائیوں کا عقیدہ جو بھی ہے، اس حوالے سے ہم آئندہ جو کوشش کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے اور نئے نئے طرح کے خیالات سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔